پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک بخیل شخص تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی۔ اس بخیل شخص نے اپنی بیوی کو قسم دی تھی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک دن اس بخیل شخص کی غیر موجودگی میں ان کے گھر ایک سائل آ گیا۔ اس سائل نے خدا کے نام پر سوال کیا تو اس اللہ کی نیک بندی نے 3 روٹیاں اٹھائی سائل کو دے دی۔ واپسی راستے پر اسی فقیر کو وہی بخیل شخص مل گیا، کہنے لگا تجھے یہ 3 روٹیاں کس نے دی ہیں؟ کہا سامنے والے گھر میں رہنے والی نیک عورت نے دی ہیں۔ بخیل تیز قدموں سے چل پڑا، گھر آ کر اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا او بدبخت، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کسی کو کچھ نہیں دینا؟ اللہ کی نیک بندی بیوی نے کہا کہ اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے، لہٰذا میں اس کا کہنا رد نہ کر سکی، اس کو 3 روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ اب بخیل شوہر نے کیا کیا، جلدی سے تنور بھڑکایا۔ تنور بھڑکانے کے بعد اپنی نیک بیوی کو کہنے لگا اٹھ، اگر تجھے اللہ سے اتنی ہی محبت ہے تو اٹھ، اللہ کے نام پر تنور میں ہی کود جا۔ اب یہ اللہ کی نیک بندی ایک دم کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات لے کر تنور میں جانے لگی۔ دیکھ کر بخیل چلانے لگا او زیورات تو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا میاں آج میرے محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے محبوب کے سامنے جاؤں تو بن سنور کے جاؤں۔ یہ کہتے ہی یہ اللہ کی نیک بندی تنور میں کود گئی۔ اب اس بدبخت شخص نے کیا کیا، تنور کو اوپر سے بند کر دیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب اس شخص نے بخیل نے تنور کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی تنور میں بیٹھی اللہ کی یاد میں مست ہے، یاد الہی میں مشغول ہے، اللہ کی قدرت سے صحیح سلامت تنور کے اندر بیٹھی ہے۔ ایک دم غیب سے آواز آئی او نادان، ہمارے دوست کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا۔ ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بڑی ماں کا کلیجہ نکال کے آ۔ اس بدبخت عاشق نے چھری لی، تھالی اٹھائی، گھر آیا بڑی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس بدبخت عاشق نے بڑی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ چھری ماری، کلیجہ تھالی پہ رکھا، دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا، راستے میں پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا۔ ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا، تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جوانو خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دی۔
اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بسطامی تک گئی۔ کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بسطام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ کہا میاں وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی اور پیسے لیتی۔ کہا پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے، سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے۔ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر حضرت بایزید بسطامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بسطامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نہیں۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی، او نادان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہے، ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جوانوں جب 40 دن مکمل ہوئے، توجہ 40 دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی۔ کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے، میری شرط کا احترام کیا ہے، میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے 40 دن